بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بیگم صاحبہ نے آج ہی اماں کو تنخواہ دی تھی۔ چند پیسے گھر میں آئے تو ہم سارے بہن بھائیوں کے چہرے پر خوشی تھی کہ چلو ان پیسوں سے گھر کا راشن ہی آ جائے گا۔ لیکن اچانک ہی ابا گھر آ گیا۔ وہ نشے میں دھت اماں سے پیسے طلب کر رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیسے خبر ہو گئی تھی کہ آج اماں کو تنخواہ ملی ہے۔ اماں نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جواباً ابا نے بھی اماں کی ایسی حالت کر دی کہ ہم سارے بہن بھائی کمرے میں چھپ کر رو رہے تھے، جبکہ اماں بری طرح پٹ رہی تھی۔ اماں کے دوپٹے کے پلو سے بندھے ہوئے سارے پیسے کھول کر ابا چلتے بنے۔ پیچھے اماں سسکیاں لیتی رہ گئیں۔ زمین پر وہ یوں گری پڑی تھی جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اماں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی، اماں صبر کرو، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ لیکن اماں کی سسکیاں عروج پر تھیں۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ اماں ایک بنگلے پر کام کرتی تھی گھر کو چلانے کے لیے، لیکن ابا ایک نشئی انسان تھا جسے ہر وقت نشے کی طلب رہتی، یا پھر جوا کھیلنے میں ان کا زیادہ وقت ضائع ہوتا۔ ہر وقت پیسے کا طالب رہتا تھا۔ چند ایک دہاڑی لگاتا، ان پیسوں کو جوئے اور نشے میں اڑا دیتا۔ نہ تو کبھی بچے کا خیال کیا تھا اور نہ ہی بیوی کا۔ آج تو ہم سارے بہن بھائیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ راشن ختم ہو گیا تھا اور اماں کو آج تنخواہ ملی تھی۔ ابا اماں سے ساری تنخواہ چھین کر لے گیا تھا۔ اماں کی حالت بہت خراب تھی۔ تبھی میں پڑوس میں رہنے والی کلثوم خالہ کے گھر چلی آئی۔ خالہ، 1000 روپے ادھار چاہیے، اماں جلد واپس کر دیں گی۔ انہیں ابھی تنخواہ نہیں ملی۔ میں نظریں جھکائے ان سے جھوٹ کہہ رہی تھی۔ دیکھ، میں تجھے پیسے دے تو دوں، لیکن تیری ماں ہمارے پیسے دینے کا نام نہیں لیتی۔ انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ میں ان کی منتیں کرنے لگی، خالہ خدا کے لیے ادھار پیسے دے دو، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے 1000 تو نہیں لیکن 500 روپے مجھے تھما دیے تھے۔ یہ 500 روپے ہمارے 2 دن چل جاتے ہیں۔ ہم غریب لوگ سوکھی روٹی بھی کھا لیتے تھے۔ لیکن 2 دن بعد ابا آیا تھا۔ آتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ میں حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ابا کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ اماں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شازیہ، میں اسے جوئے میں ہار گیا ہوں، اس لیے یوں سمجھ کہ تو اپنی بڑی بیٹی کو ودا کر چکی ہے۔ یہ کہتے ہی ابا گھسیٹتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ پیچھے اماں کی چیخیں تھیں اور میری سسکیاں، لیکن وہ بھلا کب کسی کی سنتے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ گلی میں کھڑے ہوئے 1-2 لوگ بڑی عجیب سی نظروں سے ابا کو دیکھ رہے تھے، لیکن سبھی ان سے واقف تھے کہ وہ کس کماش کے انسان ہیں۔ اب وہ مجھے ایک ویران جگہ پر لے آئے تھے، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے سے آتی نوجوان پر پڑی، میرے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ اگر میں درخت کا سہارا نہ لیتی تو شاید وہیں پر گر کر بے ہوش ہو جاتی۔ میرا نام تابندہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میرا باپ ایک جواری تھا، جبکہ اماں ایک ایسی عورت تھی جس نے ساری زندگی میرے باپ کا ظلم برداشت کیا تھا۔ وہ ایک بنگلے پر کام کرتی تھی اور اسی سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ نہ تو اماں ابا سے طلاق لے سکتی تھی اور نہ ہی اپنے گھر سے نکال سکتی تھی، کیونکہ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ ابا کے نام پر تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، جس میں سب سے بڑی تھی۔ ابا کو جوئے اور شراب کی عادت تھی۔ ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزاری تھی۔ میں اب 19 سال کی ہو چکی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ ابا کی مجھ پر نظر ہے۔ پہلے تو وہ گھر کی چیزوں کو بیچ کر اپنے جوئے کا شوق پورا کرتا، لیکن ایک دن اماں سے کہنے لگے کہ میں اسے جوئے میں ہار گیا ہوں، اس لیے اسے میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اس نے مجھے ایک عجیب و غریب سے اجنبی کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج سے تیری بیٹی میری ہوئی، دوبارہ کبھی اس راستے پر قدم مت رکھنا۔ ساتھ ہی اس نے ابا کے ہاتھ میں ایک موٹی سی نوٹ کی گڈی تھما دی تھی۔ میں آنسو بھری نظروں سے ابا کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو ایسے کیسے مجھے کسی کے حوالے کر سکتا تھا۔ چاروں طرف بھیانک اندھیرا چھایا تھا۔ بھلا اس ویران اور اجاڑ راستے پر کون رہ سکتا ہے؟ یہ نہ جانے مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ مجھے بار بار اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی یاد آ رہی تھی۔ اماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ پہلے ہی ان کی زندگی اچھی نہیں گزرتی تھی، وہ مجھ سے جدائی کیسے برداشت کر پائے گی؟ اور شاید میں خود بھی ان سے جدا ہو کر زندہ نہ رہ سکوں۔ تبھی سامنے سے مجھے ایک گھر دکھائی دیا۔
वो एक पुराना घर था, बिल्कुल ही सन्नाटा वहाँ छाया हुआ था। ऐसे लगता वहाँ कोई भी ना हो। एक अकेला घर, वो भी उस खौफनाक जंगलनुमा जगह पर जहाँ पर सिवाय खारदार झाड़ियों और दरख्तों के सिवा कुछ भी नहीं था। अब वो मुझे अपने पीछे पीछे उस घर में ले आया था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने लेटी औरत पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। वो सर तक चादर तानी लेटी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन पर गिर रहे थे। इतने लंबे बाल मैंने अपनी जिंदगी में किसी औरत के नहीं देखे थे। तभी वो नौजवान बुलंद आवाज में कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारी खिदमत करने वाली को लेकर आया हूँ। अब आंखें खोलो और खुश हो जाओ। जैसे ही उस औरत ने अपने मुंह से चादर उठाई, अचानक ही मेरे मुंह से चीख निकली थी, क्योंकि वो बहुत खौफनाक शक्ल की थी। काले रंग के कपड़े पहने और लंबे लंबे नाखून जिसकी नोक मुड़ी हुई थी। वो एक झटके से उठकर बैठी थी। फिर उस नौजवान पर चीखते हुए कहने लगी, इतनी देर से आए हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और ये लड़की कौन है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वही चाहिए, लेकिन तुम न जाने किसे उठाकर ले आए हो। वो बूढ़ी औरत उस नौजवान पर खूब गुस्सा कर रही थी, जबकि मैं दहशत से सर झुकाए खड़ी थी। वो नौजवान कहने लगा, ये भी तुम्हारी खिदमत गुजार है। यूं समझो कि इसे मैंने खरीदा है। ये तुम्हारी नौकरानी बनकर तुम्हारी खिदमत करेगी। फिक्र ना करो अम्मा। शायद ये बूढ़ी औरत उस नौजवान की माँ थी, तो ये यहाँ मुझे नौकरानी बनाकर लाया है। फिर वो औरत गुस्से से कहने लगी, क्या खड़ी होकर मेरा मुंह देख रही हो? लड़की, चलो जल्दी से मेरे लिए पानी उबालो, मैं गर्म पानी से नहाऊंगी। मैं इधर उधर देखने लगी। पूरा घर खाली पड़ा था। एक बर्तन क्या, एक सामान भी नहीं था। भला चूल्हा था ही कहाँ। तभी वो नौजवान कहने लगा, मैं आग जला कर देता हूँ और तुम जल्दी से पानी गर्म कर दो। अब वो मुझे यहाँ उसके सामने बिठाकर चला गया था। वो गजबनाक नजरों से मुझे सर से पांव तक देख रही थी, जबकि मैं उसकी निगाहों से बुरी तरह कांपने लगी। तभी उसने अपने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास आने को कहा, तो मैं डरती डरती उसके पास जाकर बैठ गई। वो कहने लगी, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? मैंने नफी में सर हिलाया था। मैं तो उससे रो रो कर कहना चाहती थी कि अपने बेटे से कहो मुझे मेरे घर छोड़ दे, लेकिन मैं जान गई थी कि उसका बेटा मुझे उसकी खिदमत के लिए यहाँ लेकर आया था। तभी अचानक उसने मेरा बाजू दबोच लिया और कहने लगी, खबरदार यहाँ से भागने की कोशिश न करना। मैं तुम्हारे दिल की कैफियत अच्छी तरह समझ रही हूँ। वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैं अब चुप करके बैठ गई और अपने दिल में कुछ सोचने की भी कोशिश नहीं की। थोड़ी ही देर बाद वो नौजवान अंदर आया था। फिर मैंने उस औरत को पानी गर्म करके दिया, लेकिन साथ साथ वो नहा रही थी और साथ ही न जाने अजीबो गरीब कलमात भी जुबान से अदा कर रही थी। ये दोनों माँ बेटे बड़े अजीब लग रहे थे। वो मुझे उसके पास छोड़कर चला गया था। फिर वो नहा कर आई। उसके लंबे बाल पांव तक आते थे। इस कदर खौफनाक माहौल था घर का कि मैं पलकें भी न झपक रही थी। फिर वो पूरी रात मुझसे अपनी खिदमत करवाती रही। सुबह फजर में जाकर कहीं मेरी आंख लगी तो मैं नीचे फर्श पर ही लेटकर सो गई। लेकिन जैसे ही आंख खुली तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं दहशत ज़दा सी होकर उठी और बाहरी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर मेरी जान निकल गई कि बाहर से दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। न जाने वो दोनों माँ बेटे कहाँ चले गए थे, मुझे अकेले इस घर में छोड़कर। अब मैं भूखी प्यासी तड़प रही थी। पूरा दिन भूख से बिलखती रही, प्यास भी लग रही थी। वो गर्म पानी जो इंतहाई अजीबोगरीब सा था पतीले में मौजूद था, लेकिन मैं वो पानी कैसे पीती। शाम हुई तो अचानक ही उस घर के दरवाजे खुले। तभी वो नौजवान अंदर आया था, लेकिन उसके हाथ में खाना और रसदार फल देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही जब उसने वो खाना और फल मुझे दिए और कहने लगा, इसमें से तुम आधे खा लेना और आधे अम्मा के लिए रख देना। मैं दिल में सोचने लगी कि इसकी अम्मा कहाँ गायब हो गई है। मैंने जल्दी जल्दी खाना और फल लिए थे, साथ ही ठंडा मीठा पानी भी पी लिया। अब मैं कदरे सुकून महसूस कर रही थी। दीवार से टेक लगाए बैठी जब अचानक ही किसी ने जोर से मुझे झंझोड़ा था। वो बुढ़िया मेरे सर पर खड़ी मुझे गुस्से से देख रही थी। तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं बल्कि मेरी खिदमत के लिए लेकर आए हैं। चलो उठो, जाकर मुझे खाना ला कर दो। मैं जल्दी से उसके लिए खाना लेकर आई थी। फिर कहने लगी, अब पानी गर्म करो। मैं बेचारगी से इधर उधर देखने लगी। आज वो नौजवान कहीं भी नहीं था।
لیکن اگر اس بڑھیا کی بات نہیں مانی تو یہ مجھ پر غضبناک ہو جائے گی، یہی سوچ کر میں پریشان تھی۔ جب وہ کہنے لگی تھوڑی دور نہر ہے، وہیں سے پانی بھر کر لانا، تبھی میں نے وہ گھڑا اٹھایا اور پانی لینے کے لیے اس گھر سے باہر نکل آئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ یہاں سے فرار ہو جاؤں، کبھی پلٹ کر یہاں نہیں آؤں، لیکن ابا نے پھر سے مجھے اسی نوجوان کے حوالے کر دینا ہے، کیونکہ ابا مجھے جوئے میں ہار گیا تھا اور یہ میرے لیے ناممکن تھا۔ میں نے نہر کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، تبھی سامنے ہی نہر کا صاف شفاف پانی نظر آنے لگا۔ میں نے جلدی سے گھڑا اٹھایا اور پھر اسے اٹھا کر لے کر جانے لگی، لیکن اچانک ہی کسی نے میرا راستہ روک لیا تھا۔ سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جو اپنی خوفناک آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے بھی بال بہت لمبے لمبے پاؤں تک آ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تو تم ہی ہو جو اس بڑھیا کی خدمت کرنے آئی ہو؟ دیکھو لڑکی، بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ وہ جیسے مجھے خبردار کر رہی تھی، پھر دور بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اچانک ہی کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے دیکھا سامنے سے وہی نوجوان آ رہا تھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر غصے سے کہنے لگا، تو اس گھر سے باہر کیوں نکلی؟ میں خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، کیونکہ تمہاری ماں نے مجھے اس نہر کے پاس بھیجا تھا، تم یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہو۔ اچانک ہی اس نے میرا بازو پکڑا، درد کی شدت سے میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ میں روتے ہوئے اس سے کہنے لگی، نہیں، میں یہاں سے کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی، کیونکہ تم نے مجھے خریدا ہے، تم میرے مالک ہو، میں تمہاری غلام ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا۔ پھر اس نے میرے ہاتھ سے وہ پانی کا گھڑا لے لیا۔ پھر اس رات بھی میں نے پانی گرم کیا اور لمبے بالوں والی وہ خوفناک شکل والی بڑھیا اس گرم پانی سے نہا کر آرام سے بستر پر لیٹ گئی اور پوری رات مجھ سے خدمت کرواتی رہی، لیکن صبح ہوتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب تو جیسے ہر روز یہی ہونے لگا۔ نہ جانے یہ دونوں ماں بیٹے میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ یہاں کا ماحول بڑا ہی عجیب اور پراسرار تھا۔ دن کی روشنی میں وہ دونوں غائب ہوتے، جبکہ رات ہوتے ہی وہ میرے سامنے آ جاتی۔ میں بڑی عجیب زندگی گزار رہی تھی، جب ایک دن میری نظر اپنے لباس پر پڑی۔ ایک ہی سوٹ پہننے کی وجہ سے وہ جگہ جگہ سے پھٹ رہا تھا اور مجھے اس سوٹ سے بہت شرم آ رہی تھی۔ تبھی ایک دن اس نوجوان نے مجھے ایک لباس لا کر دیا اور کہنے لگا، تم یہ کپڑے پہن لو۔ تبھی میں ملتجی لہجے میں اس سے کہنے لگی، کیا میں نہر پر نہانے جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے سر میں بہت گندگی ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے نہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی، لیکن جانے سے پہلے اس نے مجھے دھمکی دی کہ خبردار، اگر یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچا بھی، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے پیچھے پیچھے اس جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں پر تم بھاگ کر جاؤ گی، اور پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں اس گھر میں قید کر دوں گا۔ میں تو یہاں سے بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس کی بات پر میں کہنے لگی کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں چپ چاپ نہر کنارے آ گئی تھی، پھر اپنے لمبے بال کھول کر دھونے لگی اور ساتھ ہی اپنے جسم کی ساری گندگی صاف کرنے لگی۔ اب میں نے وہ صاف ستھرے کپڑے جلدی سے پہن لیے تھے کہ کہیں مجھے اس ویران جگہ پر کوئی دیکھ نہ لے، لیکن جیسے ہی کپڑے پہن کر بیٹھی، اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی تھی، ارے یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، سامنے دونوں جوان کھڑے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہے تھے۔ میں انہیں دھکا دیتی پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ میرے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، میرے پیچھے پیچھے آنے لگے، لیکن میں جانتی تھی کہ ان لوگوں نے مجھے اس جگہ پر دیکھ لیا ہے، اس لیے اتنی تیزی سے بھاگی کہ ان سے بہت دور چلی آئی اور آ کر اس گھر میں چھپ گئی جہاں پر میں رہتی تھی۔ تبھی اس گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں اچھل پڑی، کہیں وہ نوجوان میرے پیچھے تو نہیں آ گئے ہیں، جبکہ وہ نوجوان اور اس کی ماں نہ جانے کہاں غائب تھے۔ میں نے دروازہ بھی نہ کھولا، بلکہ وہیں کمرے میں چھپی رہی۔ جیسے ہی رات ہوئی، وہ دونوں واپس آ گئے تھے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے دروازہ نہیں کھولا اور ان انسانوں کو اندر نہیں آنے دیا۔ اس کی بات پر میں کہنے لگی، کیونکہ آپ نے مجھے خریدا ہے، میں آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں سر جھکائے اسے اپنی بے بسی بیان کر رہی تھی۔ اب مجھے اس کی ماں کی خدمت کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو چکی تھی، لیکن آج بھی اس کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ پھر ایک دن میں اس نوجوان سے کہنے لگی، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں،
کیا تم مجھے ان سے ملنے دو گے؟ میری آنکھوں میں التجا تھی تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، صرف تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہوگا، تم اسی وقت ان سے ملاقات کر کے واپس یہاں پر آ جانا، میں تمہاری رکھوالی کروں گا۔ میں نے اس کی بات پر ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اب میں کالے رنگ کی چادر اوڑھ کر اتنے دن بعد اپنی ماں سے ملنے جا رہی تھی۔ نہ جانے ان کے حالات کیسے ہوں گے، وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا دبے پاؤں، حالانکہ صرف پتوں کا شور ابھر رہا تھا۔ میں گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں ابا گھر پر نہ ہو، لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر جانے لگی اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی ماں سے ملنے کے لیے بے فکر ہو کر جاؤ کیونکہ تمہارا باپ گھر پر نہیں ہے۔ میں حیران بھی ہوئی کہ اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ پھر رات کے اس اندھیرے میں اپنے گھر چلی آئی تھی جہاں پر مجھے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، جبکہ اماں انہیں تسلی دے رہی تھی کہ صبح ہونے کا انتظار کرو، میں بیگم صاحبہ سے تھوڑے پیسے ادھار لے آؤں گی۔ وہ کس قدر تکلیف میں تھی، ان کی پریشانی اور غربت کا حال دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں روتے ہوئے واپس آئی، تبھی اس نوجوان نے میرے چہرے کو دیکھ لیا۔ کہنے لگا کیوں پریشان ہو؟ تو میں کہنے لگی کہ میری ماں بہت پریشان ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگا کیا تم اپنی ماں کی مدد کرنا چاہتی ہو؟ میرے پاس بہت پیسے ہیں، تم ان پیسوں سے اپنی ماں کی مدد کر سکتی ہو۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر اس نے اپنی جیب سے نکال کر بہت سارے پیسے مجھے دے دیے اور کہنے لگا یہ اپنی ماں کو دے کر آ جاؤ، ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خوشی خوشی وہ سارے پیسے لیے اور آہستگی سے گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھولنے والی اماں ہی تھی۔ اماں مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ تھی، مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر کہنے لگی میری بیٹی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تو واپس آ گئی ہے۔ میں نے اماں کے ہاتھ میں وہ پیسے تھمائے اور کہنے لگی اماں، میں یہ پیسے تجھے دینے آئی ہوں، بس تو ان پیسوں سے گھر میں راشن ڈلوا لینا، اپنا اور چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ بھر لینا۔ اماں کہنے لگی نہیں، اب میں تجھے کہیں جانے نہیں دوں گی، تو میرے پاس ہی رہے گی۔ تو میں کہنے لگی نہیں اماں، اب میرا جانا ضروری ہے کیونکہ میں صرف تجھے پیسے دینے آئی تھی، تیری پریشانیاں دور کرنا چاہتی تھی۔ اماں مجھے روکتی رہ گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں کتنی مجبور ہوں۔ میں اس نوجوان سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں واپس ضرور آؤں گی۔ پھر اب میرا دل تھوڑا مطمئن تھا، اس لیے میں خوشی خوشی اس کے ساتھ واپس آ گئی۔ اب میں اور بھی توجہ سے اس کی ماں کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کسی طرح سے خوش نہ دکھائی دیتی، بلکہ روزانہ کہتی کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، لیکن نوجوان نہ جانے کیوں اسے کسی گھر میں قید کر کے رکھتا تھا۔ البتہ وہ دونوں دن کے وقت غائب ہو جاتے تھے، جبکہ رات کو وہ اسی گھر میں آ جاتے تھے۔ لیکن ایک دن رات ہو گئی اور وہ دونوں واپس نہیں آئے۔ میں سہمی ہوئی اس گھر میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک ہی دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ دروازے پر کوئی اجنبی تھا جو اونچی آواز میں کہنے لگا دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم اندر قید ہو، دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں بے چارگی سے اس سے کہنے لگی لیکن دروازہ تو باہر سے بند ہے۔ اچانک ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ ایک دوسرا اجنبی نوجوان تھا جو اس دن مجھے نہر کنارے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی تو وہ کہنے لگا میں حیرت زدہ ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، دیکھو یہ جگہ بہت خوفناک ہے، یہاں پر تمہارا رکنا ٹھیک نہیں، یہ گھر 100 سال پرانا ہے، اس پورے جنگل میں اس کی دہشت ہے، اس گھر میں جنات رہتے ہیں، تم اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ اس گھر میں تو لوگ رہتے ہیں جن کی میں خدمت کرتی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے خریدا ہے، لیکن میں اس سے یہ بات نہ کہہ سکی۔ اچانک ہی دروازے سے وہی نوجوان اندر آ گیا تھا اور اس کے پیچھے وہی نقاب پوش اس کی ماں بھی کھڑی تھی جو زہریلی نظروں سے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ان دونوں نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اب وہ نوجوان غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ میں کہنے لگی میں نے دروازہ نہیں کھولا، وہ خود ہی کھول کر اندر آیا تھا، لیکن ان دونوں کا انداز مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے ایک کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ میں کان لگا کر سننے لگی کہ دونوں ماں بیٹے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جب بیٹا اپنی ماں سے کہنے لگا ہم جس مقصد سے یہاں پر آئے تھے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پورا ہونے والا ہے، اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ نہیں، میں اس عامل سے وہ اپنی قیمتی انگوٹھی لیے بنا نہیں جاؤں گی، بھلے ہی مجھے اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے۔ وہ عورت بہت ضد کر رہی تھی۔ میں حیرت سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، تبھی وہ نوجوان کہنے لگا
अगर हम इस लड़की को उस आमिल के हवाले कर दें तो शायद वो हमें वो कीमती अंगूठी दे दे। ये सुनकर मैं खौफ से कांप रही थी कि वो मेरे बारे में ही बात कर रही है। अब मुझे बहुत शिद्दत से रोना आ रहा था। अचानक ही उस नौजवान ने मुझे देखा और कहने लगा, कल रात तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मैं उससे पूछ भी नहीं सकती थी कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, क्योंकि मैं उसकी गुलाम थी। उसने मुझे खरीदा था और गुलाम अपने किसी भी रवैये पर एहतजाज करने का हक नहीं रखते। दूसरे दिन वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन उसकी माँ बहुत खुश नजर आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसका कोई खास मकसद पूरा हो गया हो। मैं बेबसी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी उसने एक तरफ इशारा किया और मुझे कहने लगा कि तुम इस घर में चली जाओ। मैं खौफजदा लहजे में पूछने लगी, वो घर किसका है? तभी उसने पलटकर मुझे देखा और कहने लगा, वो एक आमिल का घर है और मैं तुम्हें उसे दे रहा हूँ, हमेशा के लिए। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे रोते हुए देखकर वो कहने लगा, क्योंकि मुझे उससे अपनी माँ की अंगूठी चाहिए, जो वो किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं है। मैं उससे कहने लगी कि वो अंगूठी आपके लिए इतनी ज़रूरी है क्या? उसने हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, क्योंकि मेरी माँ एक जिनजाती है और मैं एक जिनजात। हम दोनों माँ बेटे दूर एक पहाड़ियों की सरजमीन पर रहते थे। वो भी अपने कबीले के साथ। मेरी माँ वहाँ की मलिका थी, लेकिन कुछ दिनों से वहाँ एक आमिल का आना जाना हो गया। उसने मेरी माँ को जाल में फंसा लिया और कहने लगा कि अगर तुम बहुत ज़्यादा ताकतें हासिल करना चाहती हो तो तुम मेरे साथ काम करो। वो एक इंसानी आमिल था। उसने धोखे से मेरी माँ की अंगूठी ले ली। बदले में मेरी माँ को ऐसे ऐसे अमल सिखाए जिससे वो बहुत ताकतवर हो गई थी। लेकिन अंगूठी जाने के बाद वो बहुत कमज़ोर पड़ने लगी। उसकी सारी ताकतें जैसे मिटने लगी थीं। वो इस बात पर बहुत परेशान थी। फिर हमने एक दरवेश से राब्ता किया तो उसने बताया कि अगर वो अंगूठी वापस ना की तो तुम्हारी माँ की जान को खतरा है। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। अब मुझे उस अंगूठी को हासिल करना था, लेकिन जब मैं उस आमिल के पास गया तो वो कहने लगा कि मैं ये अंगूठी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने अंगूठी के बदले में तुम्हारी माँ को बहुत से अमल सिखाए हैं। अब मैं अपने कबीले से दूर उसी घर में रहने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि मेरी माँ दिन ब दिन पागल होती जा रही थी। उसे किसी चीज़ की भी समझ नहीं थी। फिर मैं तुम्हें लेकर आया था कि तुम उसकी खिदमत करो। तुम एक इंसानी लड़की थी। इसी तरह से मैं एक खूबसूरत लड़की को हासिल करना चाहता था, क्योंकि आमिल ने शर्त रखी थी कि उसे एक इंसानी खूबसूरत लड़की चाहिए। अगर तुम मुझे वो देने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की अंगूठी दे दूंगा। यूं मैं उस आमिल का इंतजार कर रहा था। तभी मैंने तुम्हें अपने घर में रखा हुआ था। आज वो अपने शहर से वापस आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें उधर ही लेकर जा रहा हूँ। फिर वो अंगूठी दे देगा और मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा। इस तरह मेरी माँ की सारी ताकतें वापस आ जाएंगी। उसने तो अपनी सारी कहानी सुना दी थी, जबकि मैं फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतने दिन तक जिन्नात के साथ रह रही थी। खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसका मतलब है कि वो नौजवान जो मेरी तलाश में उस घर की तरफ आया था, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था कि ये घर आसेब ज़दा है। अब उसने मुझे आमिल के पास भेज दिया था। वो एक शैतानी आमिल था। उसने सर से पांव तक मुझे देखा, फिर अपने होंठों पर जुबान फेरने लगा। मुझे उसकी आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने अंगूठी उस जिन्नात के हवाले कर दी, जो अंगूठी लेते ही गायब हो गया था। तभी वो अपनी मुरीदनी से कहने लगा, इस लड़की को अंदर ले जाओ। जैसे ही वो मुझे घर के अंदर लेकर गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी नौजवान लड़कियाँ मौजूद थीं। फिर एक लड़की कहने लगी कि तुम कहाँ से आई हो? मैंने उसे रोते हुए अपनी सारी कहानी सुना दी तो वो कहने लगी कि मैं भी एक गरीब लड़की हूँ, मुझे भी यहाँ मजबूरी के तहत लाया गया है, लेकिन इस आमिल को शादियाँ करने का बहुत शौक है। अब तक ये 20 लड़कियों से शादी कर चुका है और ये सब इसी बंगले में रहती हैं। जिसके साथ चाहता है शादी कर लेता है। ये इसके अंदर ताकत है। वो हर किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाता है। उसे अपने पास लड़कियाँ जमा करने का बहुत शौक है। ये सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी। बेइख्तियार मुझे वही जिनसात याद आया जिसने एक बार मेरी मदद की थी, लेकिन वो मदद मुझे बहुत महंगी पड़ी थी। अभी आमिर मुझसे शादी कर लेगा। तभी वो लड़की कहने लगी, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं बेबसी से कहने लगी, मैं भाग कर कहाँ जाऊँगी? अब्बा ने तो मुझे जुए में एक जिनसात के हवाले कर दिया था। ये सुनकर वो हैरान रह गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। फिर वो लड़की कहने लगी, देखो मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ।
اس نے مجھ سے شادی کر کے میری زندگی تو برباد کر دی، لیکن میں تمہاری زندگی بچانا چاہتی ہوں، اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نے مجھے خفیہ راستے سے بھگا دیا تھا۔ میں حیران بھی رہ گئی کہ میں اتنی بہادر کب سے ہو گئی کہ میں بھاگ کر وہاں سے آ گئی ہوں۔ اب میں اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ اماں مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ پھر کہنے لگی، بیٹی جو تو نے پیسے دیے تھے وہ میرے بہت کام آئے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم نے اتنے ڈھیر سارے پیسے مجھے دیے تھے۔ کون تھا وہ مہربان جس نے تجھے مجھے دینے کے لیے اتنے پیسے دے دیے تھے؟ میں اس کا نام بھی نہ بتا سکی۔ خوفزدہ لہجے میں اماں سے کہنے لگی، اماں ابا مجھے واپس اس جنسات کے حوالے تو نہیں کر دے گا؟ اماں حیران رہ گئی، کہنے لگی، کون جنسات؟ لیکن اب میں خاموش تھی۔ ابا کئی دنوں تک گھر ہی نہیں آتا تھا۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں ہم اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ابا کے ساتھ رہنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے، وہ مجھے واپس بھیج دے گا۔ اماں کہنے لگی، ہاں تو ٹھیک کہتی ہے، ہم آج ہی اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اسی رات میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور اماں کو ساتھ لیا اور ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ ہم ابا کو خبر بھی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ ایک دوسرے شہر آ کر میں اب قدرے سکون محسوس کر رہی تھی۔ پھر اماں اور میں فیکٹری میں کام کرنے لگے، جبکہ مجھ سے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی۔ میں نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ ہر وقت گھر کا دروازہ بند کر کے رکھے۔ یوں ہم دونوں ماں بیٹی گھر چلا رہے تھے۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ جن ذات نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے اب وہ کبھی زندگی میں میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ اس سے کیا خبر کہ میں کہاں رہتی ہوں، لیکن شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ وہ ایک طاقتور جنسات ہے، وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ جب ایک دن میں اکیلے کام سے واپس آ رہی تھی تو مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، سامنے کھڑا وہ خوفناک نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تو وہ کہنے لگا، تمہاری وجہ سے ہم دونوں ماں بیٹے بہت پریشان ہیں۔ ہم اپنے قبیلے میں چلے گئے تھے، لیکن اب وہ عامل واپس لوٹ آیا ہے۔ وہ روزانہ میری ماں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس اٹھا کر لے جاؤں گا اور تمہیں اپنے پاس قید کر لوں گا، کیونکہ تم نے اپنا وعدہ سچا نہیں کیا۔ اور وہ لڑکی بھی وہاں سے فرار ہو گئی۔ اس سے میں شادی نہیں کر سکا۔ میں نے تمہیں خرید لیا تھا تو تم کیوں وہاں سے بھاگ کر آئی؟ وہ بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ میں اس کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی، کہیں وہ مجھے جادو سے غائب ہی نہ کر دے۔ پھر میں اسے روتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ میری مجبوریاں ہیں، میری ماں کے پاس میرے علاوہ کوئی آسرا نہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، میرا ابا نشہ کرتا ہے، کون گھر چلائے گا؟ میں ایک مجبور لڑکی ہوں، مجھ پر رحم کھاؤ۔ میں اس کے سامنے احتجاج کر رہی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، تم بھی تو ایک جنسات ہو، تم اپنی ماں کی جان کیوں نہیں بچاتے؟ یہ سن کر وہ اداس ہو گیا اور کہنے لگا، کاش میں اتنا بے بس نہیں ہوتا تو آج اپنی ماں کی رکھوالی کر سکتا۔ تم نہیں جانتی کہ میں پچھلے 10 سال پہلے اپنی ساری طاقتیں کھو چکا ہوں، کیونکہ میں ایک پرانے قبرستان گیا تھا۔ وہاں چاند کی 14 تاریخ کو میں ایک خطرناک چلہ کر رہا تھا، لیکن اچانک ہی آندھی طوفان آیا، اس کی وجہ سے میرا سارا چلہ خراب ہو گیا۔ جب سے ایک شیطان جنات مجھ پر حاوی ہو گیا، اس نے میری ساری طاقتیں چھین لی۔ اب میں وہ طاقتیں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں اسے کہنے لگی، کوئی تو اس کا حل ہوگا، اگر ایسا کوئی حل ہوا تو میں اس میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، چاہے اس میں میری جان چلی جائے۔ میں آج بھی تمہاری غلام ہوں، لیکن مجھے اس عامل کے حوالے نہ کرو، وہ بہت ظالم ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر ایسا کوئی حل ہوا تو میں اس عمل کو کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ اب وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر مہربان ہو گیا، ورنہ اس کا غصہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اماں سے بھی نہیں کیا، لیکن ایک دن میں کام سے واپس آ رہی تھی جب میں نے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ایک درویش فقیر کو دیکھا۔ وہ ملنگ سا لگ رہا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے جا کر بیٹھی، وہ کہنے لگا، کیا لینے آئی ہے بیٹی؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور سرگوشی میں اس فقیر سے کہنے لگی کہ آپ کو جن زادے کے معاملے کی سمجھ آتی ہے؟ دراصل مجھے ایک جنات کے بارے میں معلومات لینی ہے۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا کہ اگر کوئی جنسات اپنی طاقت کھو دیتا ہے تو وہ اسے واپس حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک حل بتایا اور کہنے لگا کہ اگر وہ یہ عمل کر سکتا ہے تو کر لے، ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ طاقتیں واپس آ جائیں۔ اس کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ وہ ایک خطرناک عمل تھا جو پرانی قبر کے پاس کرنا تھا، لیکن اگر کوئی انسان اس جنسات کی مدد کرے تو یہ عمل کامیابی دلا سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں اس کی مدد کروں گی۔
میں اس سے ایک بار اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے بار بار اسے یاد کر رہی تھی، لیکن اتنے دن ہو گئے وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ لیکن ایک دن آدھی رات کو اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑی نقاب پوش خوفناک آنکھوں والی عورت کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادی تھی، اس جنزاد کی ماں۔ اس نے اچانک ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، تمہیں میرا بیٹا یاد کر رہا ہے۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ گھر میں سب سوئے پڑے تھے، کسی نے بھی مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جنزادی مجھے کہاں لے کر جا رہی تھی، لیکن وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ تبھی دور درخت کے نیچے اس کا بیٹا کھڑا تھا۔ پھر وہ جنزادی غصے سے کہنے لگی، اس لڑکی کو تم نے جو کام دیا تھا اس نے وہ پورا نہیں کیا، اب اسے اپنے ساتھ لے کر چلو اور ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے کا قیدی بنا لو۔ تبھی وہ جنزاد کہنے لگا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، شاید میں ہی بہت کمزور ہوں جو اپنی ماں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ میں جلدی سے کہنے لگی، لیکن تمہاری طاقت واپس آ سکتی ہے، میں نے ایک درویش فقیر سے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ سن کر دونوں ماں بیٹے چونک گئے۔ پھر اس کی ماں جنزادی کہنے لگی، اچھا کیا اپائے ڈھونڈا ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے جلدی سے اس کا بتایا ہوا عمل سب کچھ اس کے سامنے گوش گزار کر دیا تھا۔ یہ سن کر وہ جنزادی کہنے لگی، اچھا کیا تم میرے بیٹے کی مدد کرو گی؟ دیکھو یہ بہت خطرناک عمل ہے، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی، اس نے مجھے آزادی دی ہے، لیکن میں اس کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہوں، بھلے وہ کام کیسا بھی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر دونوں خوش ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، یہ 7 دن کا عمل ہے اور تمہیں میرے بیٹے کا ساتھ دینا ہے۔ اگر اس کی طاقتیں واپس آ گئیں تو ہم دونوں تمہیں خوش ہو کر بہت سا انعام دیں گے، کیونکہ اس وقت مجھے قبیلے سے نکال دیا گیا ہے۔ میں ایک ایسی ملکہ ہوں جس کے ہاتھ میں کوئی طاقت بھی نہیں اور اس کا بیٹا بھی بالکل بے بس ہے۔ ایسے میں ہم دونوں کا ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ وہ دونوں بہت پریشان تھے، لیکن میں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھی۔ پھر جیسے ہی اگلی رات آئی، وہ جنزاد مجھے لینے کے لیے میری دہلیز پر پہنچ گیا تھا۔ میں اپنی ماں سے چھپ کر اس کے ساتھ جا رہی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آنکھ کھلے اور وہ مجھ سے اس طرح کے سوالات کرے۔ پھر میں راستے میں اس سے کہنے لگی، مجھے صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے ہی گھر پہنچنا ہوگا، کیونکہ میری گھر میں کچھ مجبوریاں ہیں۔ وہ میری بات اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اب میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اس کی ہر کام میں مدد کر رہی تھی۔ جب بھی وہ مجھے کوئی چیز لانے کا کہتا، میں بھاگ بھاگ کر وہ چیز لے کر آ جاتی تھی، بھلے وہ کوئی جڑی بوٹی ہوتی یا پھر کوئی دوسری چیز، میں ہر کام کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے دل سے ہر خوف مٹ چکا ہو۔ پھر صبح فجر سے پہلے ہی اس نے مجھے گھر تک چھوڑ دیا تھا، لیکن صبح میرے کام پر جانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اماں کے ساتھ جانا بھی ضروری تھا۔ حالانکہ میں تو چاہتی تھی کہ اماں گھر پر ہی رہیں، لیکن ہم دونوں مل کر کام کرتے تب ہی گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ شکر تھا کہ ابا نے ہماری پرچھائی بھی تلاش نہیں کی تھی، ورنہ وہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے یہاں بھی پہنچ جاتا۔ ہم نے ابا کے گھر پہ لعنت بھیج دی تھی، اسی کی وجہ سے ہماری زندگی اس قدر مشکلات میں گرفتار ہوئی تھی۔ پھر اس دن فیکٹری میں سب لڑکیاں مجھ سے پوچھنے لگیں کہ آج تم بہت الگ دکھائی دے رہی ہو۔ میں انہیں کہتی کہ رات بھر میں نے ایک پرانے قبرستان میں کام کیا ہے، جس کی وجہ سے آج میری ایسی حالت ہے۔ لیکن یہ عمل تو مسلسل 7 دن تک کرنا تھا اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ دن اتنی جلدی گزرنے والے ہیں۔ ایک ایک رات میرے لیے مشکل ہو رہی تھی، لیکن میں خوش تھی کہ کسی طرح سے اس جنزاد کی طاقت واپس لوٹ آئے تاکہ وہ اپنی ماں کی بھی مدد کر سکے۔ پھر آج رات آخری عمل کرنا تھا، لیکن یہ عمل سب سے خوفناک تھا۔ اس عمل کے لیے مجھے جان نکلنے سے پہلے اس کے ساتھ جانا تھا، لیکن میں گھر سے ایسے جا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اماں مجھ سے ہزاروں سوال پوچھتی۔ اب میں اسی بات پر پریشان تھی کہ میں کیسے جاؤں۔ دوسری طرف میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اچانک وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر سخت خوفزدہ تھی۔ پھر وہ اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا کہ عمل کا وقت ہو گیا ہے اور تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اچانک ہی میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اماں سے کہنے لگی، اماں مجھے کسی سے ملنے جانا ہے۔ اماں کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ رات کے وقت تو کس سے ملنے جائے گی؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے تیری تو کوئی سہیلی بھی نہیں ہے، پھر تو کس سے ملنے جا رہی ہے؟ لیکن میں خود چادر پہن کر نکل آئی اور اماں سے کہنے لگی، اماں مجھے اس وقت جانے دے، کوئی سوال و جواب نہ کر۔ یہ کہتے ہی ان کے روکنے کے باوجود بھی میں نہیں رکی اور گھر سے نکلتی چلی گئی۔ وہ جنات میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے،
لیکن میں جانتی تھی کہ آج کے بعد کبھی بھی وہ میرے سامنے نہیں آئیں گے، کیونکہ آج عمل کی آخری رات تھی اور جلد ہی ان کا عمل پورا ہو جاتا۔ لیکن آج جو ہوا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ ہر طرف آندھی طوفان چلنے لگی، گرد و غبار نے آنکھوں میں مٹی ڈال دی تھی۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھی تھی۔ ابھی وہ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کون سی زبان میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ جن ذات نے مجھے چھپنے کے لیے کہا تھا، اس لیے میں اس درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھی تھی۔ اچانک ہی تھوڑی دیر بعد میں نے ایک بہت بڑے خوفناک شکل والے جنات کو ان کے سامنے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ جنسادی چیختے ہوئے کہنے لگی، تم نے میرے بیٹے کی ساری طاقتیں چھین لی، اب تم اسے وہ طاقتیں واپس کر دو ورنہ میں تمہارا برا حشر کر دوں گی۔ اب ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو تم نے ہم سے چھینا تھا۔ تبھی وہ شیطانی جنات کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں وہ سب کچھ واپس کر دوں گا، لیکن تم یہ عمل روک دو۔ میں بہت بے بسی محسوس کر رہا ہوں۔ تم نے مجھے اتنی دور سرد پہاڑیوں سے یہاں واپس بلا لیا ہے، تم نہیں جانتی کہ میں وہاں کس قدر مشکل میں تھا۔ تبھی وہ جنسات کہنے لگا، پچھلے 10 سالوں سے ہم بھی بہت بڑی مشکلات میں ہیں، تم نے ہماری زندگی خراب کر دی، ہمیں قبیلے والوں نے باہر نکال دیا ہے۔ اگر یہ لڑکی ہماری مدد نہ کرتی تو شاید ہم کبھی بھی یہاں پر نہ آتے۔ تبھی وہ شیطانی عامل ہاتھ اٹھا کر کچھ کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ دونوں ماں بیٹے کو اپنی طاقتیں واپس مل رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا طوفان تھم گیا۔ میں بھی ڈرتے ڈرتے اس درخت کے نیچے سے باہر نکلی تھی۔ تبھی وہ جنسات کہنے لگا، اب ہم واپس اپنے قبیلے میں جا رہے ہیں، لیکن تمہیں کبھی بھی پریشان کرنے نہیں آئیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ بڑی مشکل سے میں ڈرتے ڈرتے گھر آئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اماں ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھی۔ پھر اماں کہنے لگی، سچ سچ بتا کہ تیری ایسی حالت ہو رہی ہے، تو کہاں گئی تھی؟ لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں انہیں ہرگز پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب زندگی تھوڑی بہتر ہو گئی تھی۔ کئی بار اماں سوچتی کہ نہ جانے ابا زندہ بھی ہو یا نشے نے انہیں جان سے مار دیا ہوگا، لیکن میں انہیں کہتی کہ ایسے انسان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ بہت سالوں پہلے ہی انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر دیتی تو ہماری زندگی اتنی بری نہ ہوتی۔ اماں بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے میں اکیلی ہی اپنا گھر چلا رہی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو میں نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے ہی پیسے پورے نہ پڑتے تھے۔ دن بڑی مشکل سے گزر رہے تھے۔ لیکن ایک رات جب میں کام سے واپس آ رہی تھی تو میرے ساتھ آنے والی ایک لڑکی کہنے لگی، وہ عورت تمہیں اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہے، وہ دیکھو۔ روزانہ مجھے یہ راستے میں کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو خوف سے کام کر رہ گئی۔ وہ تو وہی جنسادی تھی۔ وہ بھلا میرے سامنے کیوں آئی تھی؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلی گئی تھی۔ ایسے ہی کئی سوال میرے ذہن میں اٹھنے لگے۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے گئی تھی، لیکن آج اس کی شان دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے گلے میں ہیرے کا خوبصورت ہار پہن رکھا تھا اور وہ کسی ملکہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میرا بیٹا قبیلے کا سردار بن گیا ہے، قبیلے والوں نے ہمیں قبول کر لیا ہے، اس لیے میں تمہیں ایک بہت بڑا تحفہ دینے آئی ہوں۔ کیسا تحفہ؟ میں حیران رہ گئی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک خوبصورت سی پوٹلی تھمائی تھی جو سرخ رنگ کی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ تمہارا انعام ہے، تم نے ہماری بہت مدد کی۔ ہم نے تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، لیکن تم نے پھر بھی ہمارا مان رکھا، جہاں تک ممکن ہو سکا ہمارا ساتھ دیا۔ ہم اپنے برے رویے پہ تم سے معذرت کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم دونوں ماں بیٹے بہت پریشان تھے۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس پوٹلی میں کیا ہے۔ پھر میں اس کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گئی۔ راستے میں میری سہیلی پوچھنے لگی کہ وہ عورت تم سے کیا کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اس سے کچھ بھی نہ بتایا۔ گھر جا کر جیسے ہی پوٹلی کھول کر دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں سونے چاندی کے زیورات رکھے تھے جو میری اور میرے گھر والوں کی قسمت بدلنے کے لیے کافی تھے۔ میں بیٹھ کر آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اگر اچانک اماں نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا، کہنے لگی، کیوں رو رہی ہے؟ کب سے تجھے آوازیں دے رہی ہوں کہ آ کر کھانا کھا لے۔ اماں نے میرے ہاتھ میں زیورات دیکھے تو حیران رہ گئیں۔ کہنے لگی، ارے یہ تیرے پاس اتنے سارے زیورات کہاں سے آئے؟ میں کہنے لگی، اماں یہ مجھے راستے سے ملے ہیں۔ اماں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں کہنے لگیں، ارے نکلی ہوں گے، کسی کے گر گئے ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے چیک کیا تو وہ سارے سونے اور چاندی کے تھے۔ اب وہ بت کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ شاید قسمت بدلنا اسی کو کہتے ہیں۔ اچانک سے ہماری قسمت بدل گئی تھی۔
پھر ہم نے ان زیورات سے اپنا گھر خریدا اور دونوں ماں بیٹی نے مل کر کاروبار شروع کر دیا۔ ہمارے گھر کے حالات ایسے بدلے کہ سب لوگ دیکھ کر حیران تھے۔ پھر ایک دن ایک بوڑھا سا فقیر ہمارے دروازے پر آیا تھا۔ اس کا اجڑا ہوا حلیہ دیکھ کر میں ڈر گئی، لیکن میں نے غور سے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ میرا ابا ہی تھا جسے نشے کی لت نے آج ایک بھکاری بنا دیا تھا۔ پھر میں نے اپنے ابا کا بھی علاج کروایا، کیونکہ جو بھی تھا وہ میری اماں کا شوہر تھا۔